بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا ساتھی غلام مصطفیٰ ایک نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے میں نے اسی ایپ جس کا نام بلدیہ آن لائن ایپ ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار مرد یا عورت فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے کون سے قوائف جو ہیں وہ چاہیے، تو ہم نے وہ فارم کیسے پر کرنا ہے تو اس کے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج جو ہے دوسری جو اس کے بارے میں اس کو میں دوسری قسط کہوں گا کہ ہم اپنے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش کا اندراج کروانے کے لیے ہمیں کن مراحل سے اس ایپ کے ذریعے گزرنا ہے اور ہمیں کن کن قوائف کی ضرورت ہے۔ تو آئیے بغیر کسی ڈیلے کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا۔ تو آئیے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلا مرحلہ ہے، اس کے کل 4 مراحل ہیں۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے پیدائش کا اندراج کے متعلق، اس کا نام ہے لوکل گورنمنٹ کا انتخاب۔ لوکل گورنمنٹ کے انتخاب میں ہمارے پاس جو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے وہ ڈویژن، ضلع، تحصیل اور نام لوکل گورنمنٹ۔ تو ان چاروں کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے اپنے مرحلہ نمبر 2 کی جانب، اور مرحلہ نمبر 2 تھوڑا سا لینتھی ہے اس میں۔ تو وہ متعلق ہے رپورٹ کنندہ کے جو قوائف ہیں، جو بندہ وہ رپورٹ کر رہا ہے یا وہ درخواست جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کے قوائف کے متعلق یہ مرحلہ نمبر 2 ہے۔ اس میں جو رپورٹ کنندہ کے قوائف درکار ہیں، اس میں اس کا نام، ولدیت یا زوجیت، اس کی جنس مرد ہے کہ عورت ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اور نومولود سے اس کا رشتہ کیا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے رپورٹ کنندہ کا اس سے کیا رشتہ ہے، اس کا مکمل پتہ کیا ہے رپورٹ کنندہ کا، رہائشی ضلع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے، شہر کون سا ہے یا کس گاؤں میں رہتا ہے، اس کا موبائل نمبر، ای میل، اور CNIC جو ہے شناختی کارڈ کی دونوں سائیڈ کی سکین شدہ جو تصاویر ہیں، رنگین تصاویر، وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو وہ جو فائل ہے اس کا سائز 1 MB کا ہو، اور وہ PDF، JPG یا وہ PNG اس فائل کے اندر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ہم بڑھ جاتے ہیں اگلے تیسرے مرحلے کی جانب۔ تو تیسرا مرحلہ جو ہے وہ نومولود کے قوائف ہیں، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے قوائف ہیں۔ تو ان کے قوائف میں بھی زیادہ تر والدین کے قوائف ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو نومولود کے قوائف میں ہے کہ نومولود کا نام کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے۔ اب جنس میں 3 چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا وہ ٹرانسجینڈر جس کو آپ نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ سرا کا، وہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے نومولود کی، کوئی معذوری تو نہیں ہے، ویکسین جو ہے وہ اس کو پلوا دی گئی ہے، کیا وہ جڑواں بچے تو نہیں ہیں، پھر جائے پیدائش، کس جگہ وہ نومولود جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ملک کون سا ہے، صوبہ کون سا ہے، ضلع کون سا ہے، کس شہر یا گاؤں میں وہ پیدا ہوا ہے۔ پھر اسی
مرحلہ نمبر 3 کے اندر والدین کی معلومات بھی ہیں کہ بچے کے والد کا نام، قومیت یعنی نیشنلٹی جو ہے وہ لوکل یعنی پاکستانی ہے یا کہیں باہر کے ملک میں ہے۔ پھر اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر ہے بچے کے والد کا، پھر بچے کے دادا کے متعلق معلومات ہیں، اس کا شناختی کارڈ نمبر، پھر بچے کے والد کا مذہب کون سا ہے، بچے کے والد کا پیشہ کون سا ہے، بچے کا جو والد ہے اس کا موبائل نمبر کیا ہے، ای میل نمبر کیا ہے، تو ای میل ایڈریس ہم بناتے ہیں۔ تو پھر آگے جو ہے وہ زچہ کی عمر، یہ بچہ کتنی عمر کا ہو گیا، اور بچے کی والدہ کے متعلق آگے جو قوائف ہیں وہ سب سے پہلے اس میں ہے قومیت کہ وہ لوکل یعنی پاکستانی ہے یا فارنر ہے، کہاں رہتے ہیں۔ تو آگے ہے بچے کی والدہ کا موبائل نمبر، پرانا رجسٹریشن نمبر اگر کہیں اندراج ہوا ہے تو پہلے، پھر بچے کے والد اور سرپرست کا مکمل پتہ، مکان، فلیٹ نمبر، گلی نمبر، بلاک، سیکٹر نمبر یہ شہروں کے متعلق، پھر ضلع، تحصیل، شہر یا گاؤں ہے، محلہ ہے، کوئی گاؤں پنچایت ہے، کوئی اضافی ایڈریس اس کے علاوہ اگر کوئی درج کرنا چاہے تو، اور آخر پہ جو چیز ہے وہ ہے پوسٹل کوڈ یعنی ڈاک کا مخصوص نمبر۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کا ڈاک خانہ ہوگا اور اس ڈاک خانے کو ایک نمبر الاٹ ہوتا ہے، اس کو پوسٹل کوڈ کہتے ہیں، وہ یہاں درج کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ سارے قوائف جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور آخری جو چوتھا مرحلہ ہے وہ فارم سبمیشن کا ہے۔ تو جب آپ اس مرحلے پر جائیں گے تو سب سے پہلے ایک بکس ہوگا، اس بکس کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے، جب تک آپ کلک نہیں کریں گے تو آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوگا، یا کوئی کالم رہ گیا ہے خالی تو اس صورت میں بھی آپ کا فارم جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا۔ تو پوری تسلی کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس کا اوور ویو لیں، دیکھیں کہیں کوئی چیز غلط تو نہیں ہو گئی، تو پھر دوبارہ تسلی کرنے کے بعد اس بکس میں کلک کرنے کے بعد اپنے فارم کو سبمٹ کریں، تو لوکل گورنمنٹ کے آفس سے آپ کو تصدیقی فون آئے گا، وہ آپ کی تصدیق کریں گے، اور اس کے بعد پھر پروسیس میں جانے کے بعد آپ کو جو بچے کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اس کا بڑا فائدہ ہے اور یہ کروانا بھی چاہیے، اور یہ بچے کی زندگی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور کل کلاں کوئی جو ہے وہ قانونی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، تو اس لیے بغیر کسی جو ہے نا وہ دیر کے تو اس کا اندراج کروانا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے قانونی فریضہ بھی ہے اور ہمارا جو اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچے کا اندراج کروائیں۔ تو اس میں پھر گورنمنٹ کو بھی سہولت ہو جاتی ہے، آبادی کا جو فگر ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، نئے بچے کتنے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا فگر بھی سامنے آ جاتا ہے، تو کافی ساری جو ہے نا وہ معلومات وہ جمع ہو جاتی ہیں جن کی ملکی سطح پر بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کل کو اس کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اس کی تعلیم کے، صحت کے وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سلامتی میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش رہیے، تندرست رہیے، والسلام۔